اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والا جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے، لہذا ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا، زمانے طالبین میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد آیا، جو دینار میری ماجدہ والدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ سے مجھے کافی تنگدستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور کافی روز تک مجھے کھانے کو نہیں ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اللہ کے سوا کس سے مانگوں؟ بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے در سے ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی کو کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ مجھے منظور نہ تھا۔ اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کھانے کو دے دو، لیکن کیا کرے، یہ ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ پیٹ سے آوازیں آنے لگی کہ ایسی حالات تھی کہ دم ہی نکل جاتا، اور بھوک لگ رہی تھی مگر اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت میں دریا کے جنگلوں کی طرف گیا کہ وہاں جھاڑ کے پتے کھا سکوں، مگر مجھ سے پہلے دوگرا درویش موجود ہوتے۔ اگر کوئی چیز ان کو ملتی ان سب پر ان کا رش بڑھ جاتا۔ یہ سب دیکھ کر جو بھی پتے مجھے ملتے میں ان لوگوں میں ہی بانٹ دیتا۔ پھر میں شہر لوٹ آیا کہ وہاں کچھ چیز تلاش کروں، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہ ہوتا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ جسم میں جان نہ بچی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب تم برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو، کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی، آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم پھر شہر کی طرف بڑھا دیے۔ شہر پہنچنے کے بعد دکانوں کو دیکھا تو دکانیں تو بہت تھی، لیکن آپ کو ایک نان کی روٹی کی دکان دکھائی دی۔ بہت گرم گرم نان کی روٹیاں تھی، وہ تندور سے باہر انہیں نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے، اگر وہ نہ کھائے تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے، اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا۔ اور وہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے اس نان کی روٹی کی دکان کے پاس گئے۔ اس لان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے اور کسی اور سے بھی کوئی روٹی نہیں لی تھی۔ اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ ایک بزرگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو چکے ہیں، طالب علم ہے، اسی لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود بخود آپ کے لیے عزت آ گئی اور اس کو ایسا لگنے لگا کہ آپ کو وہ پہچانتا ہے اور آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے، وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں عبد القادر ہوں۔
وہ پھر فرمانے لگا آپ وہی عبد القادر ہے جو بغداد میں علم حاصل کرنے کو آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نان کی روٹی والے نے کہا آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے فرمایا کہ میں روز تمہاری دکان سے ایک نان کی روٹی لوں گا، کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور بھوک کے مارے مجھے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان کی روٹی والا کہنے لگا ارے ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ کا ہی ہے، ایک نان کی روٹی کیا آپ ساری دکان ہی لے لو۔ لیکن میں نے کہا مجھے روزانہ ایک یا ڈیڑھ نان کی روٹی دے دینا، میں اس کے بدلے میں جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر کے اوپر کوئی قرض نہیں رکھتا۔ نان کی روٹی والے نے کہا حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنی چاہے اتنی روٹی یہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا مجھے صرف ایک یا ڈیڑھ نان کی روٹی چاہیے جس وجہ سے میرا پیٹ بھر جائے اور مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے ایک نان کی روٹی لی اور جنگل کی طرف چلا گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا اور علم حاصل کرنے لگا۔ علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ علم دنیا کا نہیں تھا بلکہ اسرار آموز کھل رہے تھے، وہ باتیں پتہ چل رہی تھی جو کوئی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی، جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں روز اس نان کی دکان والے سے ایک روٹی لیتا ہوں اور مجھے وہ بہت محبت کے ساتھ روٹی دے بھی دیتا ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پہ قرض لیے جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے، پھر میں کہاں سے اس نان کی روٹی والے کے پیسے لوٹا دوں گا؟ یہ خیال مجھے اتنی شدت سے آیا، میں نے کہا اے عبد القادر قرض تو قرض ہی ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھائے چلے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس نان کی روٹی والے کو پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے اتنی شرم آئی کہ میں شرم کے مارے کتنے دنوں تک اس کی دکان پر روٹی لینے نہیں جایا کرتا تھا کہ کیسے میں اس سے نظر ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان کی روٹی والے کی دکان پر نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ قرض اس کو کیسے لوٹا پاؤں گا کہ غیب سے ایک آواز آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے عبد القادر آپ کی روٹی کا قرض کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے چکا ہے، آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہو؟ آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا میں تو یہ سوچ کر ہی شرما گیا کہ میں یہ قرض کی روٹی کیوں کھاؤں، اب میں وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ نان کی روٹی والے کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں پھر سے غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر قرض ادا کرنے کے لیے تمہیں وہاں جانا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کے اوپر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، اس کی فکر آپ نہ کریں، آپ کی قرض کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے ہی لے لی ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس روٹی کا قرض کیسے لوٹاؤں گا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی آپ اس جگہ پر جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بغیر کسی بات چیت کے آپ کو جو چیز وہاں پر ملے گی آپ اسے اٹھا لیجئے،
اور اسے نان کی روٹی والے کا قرض چکا دینا۔ آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس بتائے ہوئے مقام پر پہنچے۔ وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کسی انسان کا وہاں پر آنا جانا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا تو ایک تھیلا چمک رہا تھا۔ میں اس تھیلے کے پاس گیا اور اسے کھول کر دیکھا تو وہ ایک آٹے کا تھیلا لگ رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر اس میں بھرا گیا ہے۔ آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دل میں اطمینان ہوا۔ میں اس آٹے کے وزنی تھیلے کو اٹھایا اور اس نان کی روٹی والے کی دکان پر اس تھیلے کو لے کر آیا۔ اس دکاندار نے کہا، حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم خود ہی دیکھ لو۔ وہ بھی اسے آٹے کا تھیلا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس دکاندار نے آٹے کا تھیلے کا منہ کھولا، مارے ہیبت کے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ اس دکاندار نے کہا، حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سونا ہی سونا ہے۔ اس نان روٹی والے نے کہا، حضرت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو دینا ہی تھا تو چند سکے دے دیتے۔ روٹیاں اتنی بھی زیادہ نہیں تھی اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا اور جب آئے ہیں تو سونے کا تھیلا بھرا ہوا لے کر آئے ہیں۔ خرچ تو اتنا زیادہ بھی نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری ذمہ داری لے لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا یہ قرض تمہیں لوٹا دیا ہے، اور جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے اس کے پاس بے انتہا رزق ہوگا۔ وہ نان کی روٹی والا آپ کا مرید بن گیا، ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ جہاں بھی رہے انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہر وقت ان کو غیب سے مدد پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور غوث پاک کے صدقے میں ہمارے تمام دعائوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔